الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. کوئی زیادہ لمبا چوڑا باز کرنے کی تو نہ عادت ہے، نہ یہ موقع ہے، نہ وقت میں گنجائش. مختصر سی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، خالق اللہ ہے. اہل اسلام کا متفق علیہ عقیدہ، ہمارے اکابر کا، علماء دیوبند کا، سب کا بالاتفاق عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اللہ کا تو کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں. اللہ وحدہ لا شریک لہ. ساری مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ کے بعد جو سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اولیٰ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. پڑھ لو درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی شک شبہ کی بات نہیں، پکا عقیدہ ہے. لیکن اللہ کی حکمت پر جس وقت ہم غور کرتے ہیں تو عجیب باتیں سامنے آتی ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے قبل ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد ماجد عبداللہ کو اپنے پاس بلا لیا. پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو گئے. واعظوں سے آپ سنتے رہتے ہیں، جب آپ کی ولادت ہوئی اس دور میں عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ مکہ معظمہ کے لوگ اپنے بچوں کو ابتداً بچپن کی تربیت کے لیے شہری فضا سے باہر دیہات میں بھیجا کرتے تھے، کیونکہ مکہ تھا بین الاقوامی شہر اور اس میں ارد گرد کے دور دراز علاقوں کے لوگ آتے تھے تو زبان کچھ نہ کچھ خلط ملط ہو جاتی ہے، اور دیہات کی زبان اور عربی بود و باش بالکل خالص ہوتی تھی. اس لیے بچوں کی تربیت اکثر دیہات میں کرواتے تھے. تو وقتاً فوقتاً دیہاتی عورتیں شہر میں آتی تھیں، جس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہو اس گھر میں جاتی تھیں، بچے کو حاصل کرتی، لے جاتی، پالتی، خدمت کرتی. تو والد کے بچے کے والدین اس کی مالی خدمت کرتے. یہ کام رواج تھا.
اسی رواج کے مطابق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہو جانے کے بعد قبیلہ بنو بکر بنو لیس جو طائف سے خاصے فاصلے پر ہیں، آج ان کی رہائش گاہ بھی دریافت ہو گئی، ساری جگہیں بھی دریافت ہو گئی ہیں، تو وہاں کی عورتیں وفد کی صورت میں مکہ معظمہ میں آئیں بچے حاصل کرنے کے لیے۔ مکہ معظمہ میں آنے کے بعد معلومات کی، آنے والیوں میں کچھ آنے والی ایسی تھیں کہ جن کے گھر میں خوشحالی تھی، ان کے ہاں دودھ دینے والے جانور بھی تھے اور مادی طور پر وہ گھرانے خوشحال تھے، اور بچے پیدا ہوئے اور بچے بھی اچھے اچھے خاندانوں کے۔ تو جو اس وقت کے دولت مندوں یا آج کل کی اصطلاح میں سرمایہ داروں کے بچے تھے، جن کے سر پر ان کے والدین کا سایہ تھا، اس کو لپک لپک کے عورتوں نے اٹھا لیا اور گھر والوں نے خوشی کے ساتھ دے دیا، اور جب وہ یہاں آتی جہاں اللہ کی مخلوق میں سے سب سے افضل ترین بچہ پیدا ہوا تھا، آتے ہی ان کو پتہ چلتا کہ بچہ یتیم ہے، فوراً منہ موڑ کے چلی جاتی۔ کسی یتیم کو لینے سے کوئی دنیا کا فائدہ نہیں ہے، جب سر پر والد ہی نہیں تو ہمیں انعام کون دے گا؟ اس گوہر نایاب کو یتیم سمجھ کے چھوڑ گئیں۔ کوئی اس کو اٹھا کے سینے سے لگانے والا نہیں تھا، اور ان آنے والیوں میں ایک عورت اور بھی تھی، انتہائی غریب، انتہائی مسکین، اس کے گھر میں کوئی کسی قسم کی خوشحالی نہیں، اور جس سواری پر سوار ہو کے آئی ہے وہ سواری بھی بدحال دیکھنے والے کو معلوم ہوتی ہے۔ وہ اگر کسی گھر کے دروازے پہ جاتی ہے بچہ لینے کے لیے تو گھر والے جھڑک دیتے ہیں کہ تجھے بچہ دیکھے ہم کیا کریں گے، تو خدمت ہی نہیں کر سکتی، تیرے گھر میں کچھ کھانے کو ہے نہیں تو کھلائے گی کیا، تیرے گھر میں کوئی آسائش نہیں تو ہمارے بچے کو آرام سے رکھے گی کیسے۔ اس مسکینہ کو کوئی بچہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اس یتیم کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس مسکینہ کو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں، اور اس بچے کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں۔ جب سب عورتوں نے بچے حاصل کر لیے اور ایک ہی بچہ رہ گیا جس کو کسی نے قبول نہیں کیا، اور ایک ہی عورت رہ گئی جس کو کوئی بچہ نہیں ملا، دونوں نے اپنی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھر والوں نے کہا کہ چلو اسی دے دو، عورتوں کو قبول نہیں کرتا، اور اس نے کہا کہ یتیم کو لے لو، اس کو دوسرا کوئی قبول نہیں کرتا۔ اس نے وہ بچہ لیا، بچہ لے کے سینے سے لگا لیا۔ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، ایسے ہی ہوا، جانتے ہو نا سارے، ایسے ہی ہوا۔ علماء بیٹھے ہیں سٹیج پر، میں ان سے ایک بات پوچھتا ہوں، صرف اس مجمع میں نہیں، بڑے بڑے شہروں کے بڑے بڑے مجمعوں میں جہاں علماء کا ہجوم تھا، میں نے وہاں بھی یہ سوال کیا کہ وہ سرمایہ دار عورتیں، دنیا دار ذہن رکھنے والی، جو اس یتیم سے استغنا کر کے چلی گئیں کہ ہم اس یتیم کو لے کے دنیا نہیں حاصل کر سکتے، ہمیں کچھ نہیں ملے گا، آج ان میں سے کسی ایک عورت کا نام بتا دو۔ کسی ایک عورت کا نام بتا دو جس کا کوئی نام ادب کے ساتھ لیتا ہو۔ ادب کے ساتھ لینا اپنی جگہ رہا، اس کا نام بتاؤ، اس کا قبیلہ بتاؤ،
کہ یہ عورتیں تھیں جو کہ بچے لینے کے لیے آئی تھیں. تاریخ خاموش ہے، دنیا فراموش کر گئی، کوئی ان کا نام و نسب باقی نہیں ہے. لیکن جس نے اس یتیم کو اٹھا کے سینے سے لگایا تھا، وہ مسکین عورت جس نے یتیم کو قبول کیا تھا، اس کا نام جانتے ہو؟ کوئی شہر، کوئی بستی، کوئی علاقہ خالی ہے کہ جس میں کسی لڑکی کا نام حلیمہ نہ ہو؟ آج حلیمہ کے نام کی نظمیں پڑھی جاتی ہیں، گن گائے جاتے ہیں. یہ اس یتیم کو سینے سے لگانے کا صدقہ ہے. اللہ نے نامور کیا، شہرت دی، دنیا میں احترام کے ساتھ نام لیا جاتا ہے. اور انشاءاللہ العزیز آخرت میں آپ دیکھیں گے اللہ جس طرح سے یہی جو مسکین عورت تھی جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، جب آپ جیرانہ میں تھے، یہ اہل علم جانتے ہیں، دیکھا، پہچان لیا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حیران رہ گئے کہ حضور نے اپنے کندھے پر سے چادر اتاری اور بچھا کے اس عورت کو اس چادر کے اوپر بٹھایا. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ کون عورت ہے جس کا اتنا احترام اللہ کے نبی نے کیا؟ پتہ چلا یہ حلیمہ سعدیہ ہے جو حضور کی خدمت میں آئی تھی. اور آج اللہ نے اسے نیک نام کیا. لوگوں کے منہ سے جب اس کا لفظ نام آتا ہے رضی اللہ عنہا، لوگ اس کو دعائیں دیتے ہیں، اس کے نام پر بچی کا نام رکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. یہ برکت تھی اس یتیم کو اور مسکین کو سینے سے لگانے کی. یہ تو ہوا واقعہ. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسی یتیم کو اللہ نے نوازا اور اسی یتیم کے پاس اپنے دین کی امانت رکھی اللہ تعالیٰ نے. اب آگے اس یتیم کی وراثت چلی، لیکن ہماری آنکھیں دیکھتے ہیں کہ آج اس یتیم کی وراثت کے ساتھ بھی دنیا نے وہی حال کیا ہوا ہے کہ کوئی سرمایہ دار، کوئی بڑا آدمی اپنے بچوں کو اس یتیم کا وارث بنانے کے لیے تیار نہیں کہ اس کی وراثت کو لینے کے بعد کھائیں گے کہاں سے. کوئی تیار نہیں ہے اس نبی کا وارث بنانے کے لیے، کوئی تیار نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے میں جو طالب علم پڑھتے ہیں یہ وہ طالب علم ہیں جن کے ماں باپ ان کے سکولوں کالجوں کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے مدرسے میں بھیج دیتے ہیں کہ چلو مفت روٹی کھائیں گے اور مفت یہ پڑھیں گے. آج ان کو یتیم اور مسکین سمجھا جاتا ہے کہ یہ کالجوں میں نہیں پڑھ سکتے اس لیے وہاں چلے جاتے ہیں، یہ مسکین ہیں. لیکن چاہے کسی مجبوری کے درجے میں ہے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج یہ مسکین اس یتیم کی وراثت کے وارث ہیں. جیسے حلیمہ کو اللہ نے دنیا میں بھی نوازا اور آخرت میں بھی نوازیں گے، اسی طرح سے جن لوگوں نے اس دور میں اس یتیم کی وراثت کو اپنے سینے میں لیا اور اپنے سینے سے لگایا، انشاءاللہ العزیز عزت اگر ہے تو دنیا میں بھی انہیں کی، اور کامرانی اور کامیابی ہوگی تو آخرت میں انہیں کی. دیکھنے والے یہی سمجھیں گے کہ یتیم ہے کسی کام کے نہیں، اس لیے اس وراثت کو سنبھالنے کے لیے کوئی آگے نہیں آتا. زیادہ بات کرنے کی مجھ میں ہمت بھی نہیں، لیکن نہ وقت میں گنجائش ہے. اب یہی مثال ہے ہمارے جلسوں پر آپ کے سامنے جو بچے غریب مسکین قسم کے پیش کیے جاتے ہیں، جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی امانت کو اپنے سینے میں سمویا، اور ہم اس کو کوئی قدر و قیمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، لیکن اللہ کے نزدیک جو ان کی قدر ہے، جو اللہ کے نبی کے نزدیک اس کی قدر ہے، تو اللہ کا رسول کہتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جو روایت میں نے پڑھی تھی کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. یہ روایت حدیث شریف کی کتابوں میں حضرت عثمان سے نقل کرنے والے ہیں ابو عبد الرحمن، کنیت کے ساتھ ان کا تذکرہ ہے. تکلیف ہو جاتی ہے ذرا میں چلا جائے، بس بیٹھے رہو. انہوں نے اس روایت کو سننے کے بعد
خود وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک حدیث ہے، جب سے میں نے سنی میں تو اس حدیث کو لے کے یہاں بیٹھ گیا ہوں اور قرآن پڑھانا شروع کیا۔ کب پڑھانا شروع کیا؟ حضرت عثمان، یہ روایت میں ہے، حضرت عثمان کے زمانے سے پڑھانا شروع کیا، حتیٰ کہ حجاج کا دور آ گیا، بیٹھے قرآن بھی پڑھا رہے ہیں۔ کتنا عرصہ، سال نہیں گنے گئے، لیکن اگر حضرت عثمان کے زمانے کی ابتدا کو لیا جائے اور حجاج کے زمانے کی انتہا کو لیا جائے تو ان کی تدریس کا زمانہ 72 سال ہے۔ اور اگر حضرت عثمان کے زمانے کی انتہا کو لیا جائے اور حجاج کے زمانے کی ابتدا کو لیا جائے تو ان کی تدریس کا زمانہ 38 سال ہے۔ 38 سال سے لے کے 72 سال کے دوران میں ان کی تدریس ہے۔ کہتے ہیں میں نے تو جب سے یہ روایت سنی ہے، مجھے تو اس روایت نے اس جگہ بٹھا دیا، میں تو اس وقت سے قرآن پڑھا رہا ہوں اس ایک حدیث کو سن کر۔ اس لیے یہ پڑھنا پڑھانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کو یہ نصیب ہے ان کی مسکنت نہ دیکھو، اس نسبت کے دیکھو کہ یہ وارث کس کے ہیں، اور اس حال کو دیکھو کہ جو اس قرآن کو لایا تھا اور اس امت تک پہنچانے کے لیے جس نے ماریں کھائی تھی، دانت توڑوائے تھے، لہو لہان ہوا تھا، آج اگر لیے بیٹھے ہیں تو یہی مساکین اس کو لیے بیٹھے ہیں۔ اور لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا اس دنیا کی محبت کے اندر آ کے کس وراثی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں۔ اس لیے یہ مساکین اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور تمہارے نبی کا موضع ہیں اور اس کے وارث ہیں۔ ان کو عزت و محبت کی نگاہ سے دیکھا کرو۔ لو بچے کہاں جن کی تصار بندی کرنی۔ محمد ساجد والتنویر احمد تحصیل جوہر آباد ضلع خوشاب۔ ادھر سے آدھر محمد یعقوب بن محمد شفیع تحصیل احمد پور سیال۔ مولانا رکھو ان کی بند بس ٹھیک ہے لگے۔ محمد حسنین بن اللہ بخش تحصیل احمد پور سیال۔ لے بیٹے یہ لے لو۔ محمد امین ابن غلام شبیر۔ الحمدللہ ان بچوں نے اس سال حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے اور انشاءاللہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت امتحانات بھی انشاءاللہ دیں گے۔ ان بچوں کو بھی مبارکباد، ان کے والدین کو بھی اور ان کے اساتذہ کو بھی، اور اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو آباد رکھے جس کے اندر یہ نعمت تقسیم ہو رہی ہے۔ تو میں بھی آپ کی توجہ دلاتا ہوں، سلطان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے دوستوں میں سے ہیں اور ہمارے پاس وہ دارالعلوم کبیر واڑے میں پڑھتے رہے۔ آج مجھے ان کی قبر پر آ کے سلام کہنے کی اور فاتحہ پڑھنے کی نوبت ملی۔ یہ سال ثواب کی جگہ کو آج میں نے پہلی دفعہ دیکھا تو جی چاہتا ہے کہ یہ مدرسہ خوب ترقی کرے علاقے میں اور ان کا صدقہ جاریہ ہو، اور لوگوں کو بھی اللہ توفیق دے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے بچوں کو اپنے نبی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، اسی دینی تعلیم کے ساتھ۔ دنیاوی تعلیم کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں اور خوب بھاگ رہے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ رزق بھی مقدر ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگرچہ لوگ بیٹھے باتیں کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لطیفہ ہے، ایک ہمارے دوست کہا کرتے تھے کہ مجلس میں بیٹھتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں مولوی کھاتے بہت ہیں، مولوی کھاتے بہت ہیں، مولوی کھاتے بہت ہیں، لیکن جب ان سے کہیں کہ تم اپنے بچے کو مولوی بنا لو، کہتے ہیں کھائیں گے کہاں سے؟ یعنی ادھر کہتے ہیں کہ کھاتے بہت ہیں، ملتا ہے تو کھاتے ہیں نا۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات میں سے نہیں ہے کہ جنہوں نے اللہ کے اس دین کو قبول کیا، ایک وقت نہیں 20 دفعہ دیکھنے کی نوبت آتی ہے کہ لوگ اصرار کر کر کے، منتیں سماجتیں کر کر کے دعوت کا وقت لیتے ہیں اور کھانے کے بعد پھر کہتے ہیں جی بہت ہی شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لے آئے۔ کھلاتے بھی ہیں، شکریہ بھی ادا کرتے ہیں،
تو آپ محسوس کریں نہ کریں، ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی عزت ہے جو اسی قرآن کی برکت سے ملتی ہے۔ آج اپنے گھر لے جانے کو انہی بچوں کو لوگ برکت کے بعد سمجھتے ہیں اور انہی کی خدمت کرنے کو باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ دنیا میں ہے جو اللہ نے دل کی گہرائی میں عزت دی ہوئی ہے، اور باقی جو دنیا دار اقتدار والے لوگ، ڈنڈے والے لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمارے احترام کرتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ان کا احترام تو ایسا ہے کہ جیسے یہ مجلس بیٹھی ہے، ابھی یہاں سانپ نکلا ہے تو سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور سانپ بھی کہے گا کہ دیکھو میرا کتنا احترام ہے، مجھے دیکھ کے سارے کھڑے ہو گئے۔ اور یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ساتھ ساتھ جوتے کی تلاش بھی ہے کہ موقع ملے تو سر کوٹیں۔ حقیقی عزت جس کو کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دیندار لوگوں کو دی ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے لیے اور ان کے والدین کے لیے، مدرسے کے لیے دعا فرما لیجئے، پھر میں اجازت چاہوں گا۔ چھوٹا سا بچہ ہے، دیکھیں قرآن کی معجزہ، دیکھیں کتنی عمر ہے اس بچے کی، 8 سال ہوگی، 9 سال ہوگی، اللہ نے قرآن کی دولت سے نواز دیا۔ اللہ، یہ قرآن کا معجزہ ہے، کیا سمجھ اس بچے کو، ماشاءاللہ۔ یہ کس کی ہے؟ اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى یا اللہ۔ ہمیں یاد رکھنے دی توفیق عمر کی برکت، والدین دے رزق عطا فرما، اساتذہ نو جزائے خیر عطا فرما، اس مدرسے نو ظاہر و باطن آباد یا اللہ، اس مدرسے نو مرکز سلطان علی شاہ صاحب دے درجات بلند فرما، انہاں صدقہ جاریہ نو ترقی سے نواز۔ اللہم آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد۔ جلسہ جاری ہے، آپ حضرات بیٹھیں، بالکل بیٹھے رہیں، اٹھے کوئی نہ۔ حضرت تشریف لے آئے، طاہر صاحب بھی حال نعت پڑھنی ہے، کوئی اٹھے نہ اپنی جگہ تو بھائی حضرت نو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت کی عمر، آپ جہاں بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں۔ 83ویں سال میں جا رہا ہوں، ماشاءاللہ 83ویں سال میں، تقریباً 60-65 سال سے مسلسل پڑھا رہے ہیں۔ ان کی زیارت پر اکتفا فرمائیں اور بیٹھے رہیں۔